أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. دین اسلام کو سمجھنے کا ذریعہ، حق و باطل کو جانچنے اور پرکھنے کا ذریعہ وہ دلائل ہیں۔ دلائل سے دین کی سمجھ آتی ہے، دلائل سے حق و باطل میں امتیاز فرق واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی قرآن کریم میں یہی انداز نظر آتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جہاں مسئلہ بیان فرماتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کو زور سے، جبر سے، طاقت سے، قدرت سے نہیں منواتے، دلائل سے منواتے ہیں۔ دعویٰ کیا میری ہی خالص عبادت کرو، میرے سوا کوئی الہ اور معبود قابل عبادت کے نہیں۔ اس کو ڈنڈے کے زور سے نہیں منوایا کہ مانو وگرنہ میں رب ہوں ہلاک کر دوں گا، نہیں، دلائل سے منوایا۔ اللہ لا الہ الا ہو، آیت الکرسی، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود مجھے مانو، میرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ دعویٰ ہے، میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ یا اللہ دلیل فرمایا الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، موت سے پاک، وہ صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی مخلوق کی کوئی ہستی وہ موت سے پاک نہیں۔ جب میرے علاوہ کوئی موت سے پاک نہیں تو پھر عبادت کے لائق بھی میرے سوا کوئی نہیں۔ بس فرمایا نہیں، القیوم، خود بخود قائم رہ کر پوری کائنات کو تھامنے والا، قائم رکھنے والا صرف میں ہوں، میرے علاوہ یہ شان اور طاقت کسی کی نہیں۔ تو پھر مان جاؤ کہ میرے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں۔ بس فرمایا نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، غفلت سے پاک ذات، نیند بھی غافل کرتی ہے، اونگ بھی غافل کرتی ہے، آدمی اپنے حال سے بھی غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے، غفلت سے پاک ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نیند اونگ سے مخلوق کا کوئی فرد پاک نہیں، لہٰذا میرے علاوہ کوئی الہ بھی
نہیں، یہ انداز ہے. یہ پوری آیت الکرسی اسی طرح ہے، اس میں دلائل ذکر کیے. پہلے پارے میں بھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو خالص اپنے رب کی عبادت کرو، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہ دعویٰ کیوں؟ فرمایا الذی خلقکم، تمہارا خالق میں ہوں. دلیل پیش کی، صرف تمہارا نہیں، والذین من قبلکم، تمہارے باپ داداؤں کا بھی خالق میں ہوں. بس فرمایا نہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو بچھونا بنانے والا میں ہوں. والسماء بناء، آسمان کو چھت بنانے والا میں ہوں. انزل من السماء ماء، بارشیں برسانے والا میں ہوں. فاخرج به من الثمرات، اس زمین سے نباتات، کھیتیاں، باغات اگانے والا میں ہوں. رزق لکم، تمہاری روزی اور رزق کا ضامن میں ہوں. جب یہ سارے کمالات، یہ سب دلائل ہیں، یہ سارے دلائل کمالات مجھ میں ہیں، میں رب کے سوا یہ شان کسی کی نہیں، تو پھر اعبدوا ربکم، عبادت کے لائق بھی صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد، قرآن کا طرز، اسلوب، اللہ کا انداز مسئلہ بیان کرنے اور سمجھانے کا یہی ہے کہ دلائل سے سمجھاتا ہے. کبھی دلائل عقلیہ جن کا تعلق انسانی عقل سے ہے، کبھی دلائل نقلیہ منقول سے، پہلی کتابوں میں سے کوئی حوالہ قرآن دیتا ہے. یہ صرف قرآن کی بات نہیں، پہلی کتابیں بھی یہی لے کر مسئلہ آئیں. پہلے نبیوں میں سے اللہ کسی نبی کا واقعہ اور حوالہ قرآن میں ذکر کرتا ہے. یہ صرف میری آخری پیغمبر کے دعوت نہیں، پہلے نبی بھی یہی دعوت دیتے چلے آئے. پہلے گزرے ہوئے اولیاء میں سے کسی ولی کا تذکرہ بطور نقل کے قرآن پیش کرتا ہے، جیسے یہ اصحاب کہف کا سبقت چل رہا ہے کہ اولیاء کا دین، دعوت، طریقہ بھی یہی رہا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو دلائل نقلیہ کے ذریعے، کبھی دلیل وحی، اللہ فرماتے ہیں میں رب ہوں، خالق، مالک ہوں، یہ میرا حکم ہے، اسے مانو، یہ دلیل وحی ہے. کبھی کوئی رنگ، کبھی کوئی رنگ، کبھی کوئی رنگ، لیکن مسئلہ اللہ دلائل سے منواتا ہے، سمجھاتا ہے. اور ہمیں یہی دعوت فکر قرآن کا انداز دیتا ہے کہ دین دلائل سے سمجھ آئے گا. جو بات کہہ رہا تھا، حق و باطل کا فرق اور امتیاز، اس کی جانچ اور پرکھ دلائل سے ہوگی. کسی کے روب دلانے سے بات حل نہیں ہوگی، کسی کی پگڑی بڑی دیکھ کر وہ حق کی علامت نہیں سمجھی جائے گی، سفید داڑھی حق کی پہچان نہیں ہوگی، وگرنہ ابو جہل وہ بھی سفید ریش بابا تھا. اکثریت کے فلانی کی اکثریت ہے، افرادی قوت ان کے پاس ہے، یہ حق کا معیار نہیں ہے. تو یہ آج لوگوں میں بہت بڑی ایک مصیبت اور المیہ ہے کہ لوگ دلائل کو نہیں دیکھتے، شخصیت سے مرعوب ہوتے ہیں، افرادی قوت کو دیکھ کر کے وہ مرعوب ہوتے ہیں، اور کسی بزرگ اور اس کے صوفی پن کو دیکھ کر، اس کی بظاہر خوبصورت اور چاپلوسی والی گفتگو وہ سن کر اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کو حق کا معیار سمجھ لیتے ہیں. یہ سب شیطانی دھوکے ہیں. حق اگر ہوگا اور اس کو سمجھا جائے گا تو کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد پہ سمجھا جائے گا. دین سمجھ دلائل سے آئے گا، حق و باطل میں فرق دلائل سے ہوگا، عقیدہ، مذہب، عمل دلائل سے سمجھ آئے گا. پھر اس میں بھی بہت ساری اقسام ہیں. ایمان اور عقیدے کا مسئلہ قرآن کی واضح آیت سے لیا جائے گا جو قطعی الدلالہ ہو. واضح آیت سے، قرآن کریم سے ایمان اور عقیدے کے مسائل کو لیا جائے گا، یا حدیث متواتر قطعی روایت وہ عقیدے کے باب میں اس کا ماخذ اور دلیل بنے گی. باقی رہے اعمال تو وہ قرآن سے بھی ملیں گے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اس کے لیے دلیل ہوگی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع، قول، فعل، وہ بھی اس کے لیے
عمل وہ حجت بنے گا، دلیل بنے گی۔ فروعات اور دیگر احکام میں فقہا ائمہ کا وہ تحقیقی مسائل استنباطی اجتہادی وہ بھی شرع کی مستقل اور چوتھی دلیل کا درجہ ہے، لیکن جو بھی ہو دین کا مسئلہ وہ دلائل کا محتاج ہے۔ جب تک اس پہ دلیل نہیں ہوگی تب تک وہ ثابت نہیں ہو سکتا، خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو، اعمال سے ہو، فرائض سے ہو، واجبات سے ہو، سنن سے ہو، مستحبات سے ہو یا مباح سے ہو۔ شرعی جو بھی مسئلہ ہے، عمل ہے، قول فعل ہے، اس کے لیے لازم ہے دلیل کا ہونا۔ دلیل کے بغیر کوئی مسئلہ بڑا یا چھوٹا وہ حل اور ثابت نہیں ہوگا۔ یہ مزاج بنا لو۔ آج سب سے بڑا فقدان اور کمی یہی ہے قوم میں کہ وہ ظاہری خوبصورت عنوان لیبل دیکھ کر مرغوب ہوتے ہیں، ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں شاید یہ حق پر ہے، افرادی قوت اکثریت کو دیکھ کر مرغوب ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ان چیزوں کی بنیاد پر وہ اپنے ایمان اور عمل کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ یہ مزاج بنا لو کہ دین دلائل کی بنیاد پر قائم ہے۔ دین تب ہے کہ اس پر دلیل شرع، شریعت کی دلیل موجود ہو۔ اور یہ بھی مزاج بنا لو، جب بھی کسی مولوی عالم سے مسئلہ پوچھو، بالخصوص عقیدے کا مسئلہ، سنت کا مسئلہ، وہ جائز ناجائز جو بھی فتویٰ دے، مسئلہ بتائے، اس سے اس کی دلیل طلب کرو۔ حضرت جی آپ نے فرما دیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی قرآن کریم کی آیت ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے؟ کسی صحابی سے اسی طرح ثابت ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے ضرورت سے زیادہ اعتماد کر لیا۔ اعتماد ہونا چاہیے، اچھی چیز ہے، لیکن ضرورت کی حد تک۔ جو بھی مسئلہ پوچھتے ہیں آگے سے بتا دیا، آنکھیں بند کر کے ٹھیک ہے آمنا وصدقنا، نہیں، یوں نہیں۔ اس لیے کہ کسی مولوی، مفتی، بزرگ، خواہ کوئی استاذ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، اس کے کہنے کا نام دین نہیں جب تک اس پہ شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ اگر قوم کا یہ مزاج بن جائے نا، اللہ جانتا ہے مولوی بالکل سیدھا ہو جائے، بالکل سیدھا ہو جائے۔ وہ پوچھے حضرت جی یہ کام کر رہے ہو یا کرنے کا حکم دے رہے ہو، شریعت میں ہے ثابت؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پیش کرو دلیل اس پر۔ یہ 1 مہینہ مشق کر کے دیکھ لو، تجربہ کر کے، ساری پریشانی حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ مزاج بنا لو۔ مولویوں کو تم نے نبی کا کوئی درجہ دے رکھا ہے، نبی کا درجہ ہے کہ وہ جو کہہ دیا اس نے بس ٹھیک ہے جی ہم نے مان لیا۔ کیوں؟ اس کو پرکھا نہیں، جانچا نہیں، چیک نہیں کیا کہ اس کا کہنا شریعت کے مطابق ہے، اس پر دلیل ہے یا نہیں ہے۔ یہ صرف نبی کی اتھارٹی ہے، اللہ کا نبی حکم دے بس ٹھیک ہے، اسے ماننا ہوگا۔ یہ مولوی کا اور ملا کا اور صوفی بزرگ کا منصب نہیں ہے۔ جب یہ مزاج بن جائے گا پھر سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سارا قصور مولویوں کا نہیں، کچھ عوام کا بھی ہے۔ مولوی سیدھا نہیں ہوتا تو اسے سیدھا کرنا بھی پڑتا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے۔ اس کا جو ایسا عمل دیکھو اس سے پوچھو، یہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کروا رہا ہے، دن میں 5 مرتبہ مقتدی آمین آمین آمین، اس کا التزام ہے، مستقل معمول ہے اجتماعی دعا کا۔ اس سے بڑے ادب احترام سے پوچھو، بے ادبی نہ، کہ حضرت جی اس کا کہیں ثبوت ہے؟ قرآن کریم میں کوئی آیت ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا یوں التزام کیا جائے، معمول بنا لیا جائے، مستقل عادت اور روٹین؟ کہیں حدیث پاک میں اس کا ثبوت ہے؟ کسی صحابی سے، چاروں فقہا میں سے، اماموں میں سے کسی امام کا فتویٰ؟ یہ چاروں گھروں میں اس پر کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن کی آیت میں کہیں،
نہ حدیث میں، نہ صحابہ میں، نہ فقہا سے۔ چاروں شریعت کے دلائل ہیں، ادلہ اربع، لیکن اجتماعی دعا کا انکار نہیں کر رہا۔ دعا فرض نماز کے بعد ضرور ہے، جو بالکل نہیں مانگتا دعا اس کے فرض بھی مشکوک ہیں۔ دعا لازم نہ مانگنا بڑی بدبختی اور محرومی کی بات ہے، لیکن اجتماعی دعا، امام منگوائے مقتدی آمین آمین کا وظیفہ لگے ہیں، یہ پیارے محبوب کی شریعت میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو ایسے عمل کو جب دیکھو تو اس کے قریب ہو کر کے ذرا پوچھو، یہ اگر کہیں ہے تو ہمیں بھی دکھاؤ، ہماری اصلاح کرو۔ دین ضد کا نام تو نہیں سیکھنے سکھانے کا ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کا نام دین ہے۔ اور اگر دلیل نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر مہربانی کرو اپنی عاقبت کی بھی فکر کرو اور قوم کو بھی گمراہ نہ کرو۔ اسی طرح یہ معاشرے میں دیکھتے ہو، کل تیجا ساتہ 40واں جمعرات درود دلانے پر یہ بڑے بڑے پروگرام، اس میں جو حضرت جی آتا ہے بیان بھی کرتا ہے، اس کے قریب ہو جاؤ بیان کے بعد، حضرت جی یہ جو کام ابھی ابھی آپ نے کیا یہ شریعت میں ہے کہیں ثابت؟ ایصال ثواب تو حق ہے، وہ تو ثابت ہے قرآن و سنت سے، اس کا کرنا تو بالکل درست ہے، پر یہ مخصوص عمل اور کام کل تیجے ساتویں کے نام پر یہ کہیں ثابت ہے تو وہ دلیل ہمیں بھی دکھا کے جاؤ، ہماری بھی اصلاح کرو، ہم بھی تمہارا شکریہ ادا کریں۔ اور اگر اس پر دلیل نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر یہ بدعت ہے، مہربانی کرو اپنی بھی آخرت برباد نہ کرو اور قوم کو بھی رسوا نہ کرو۔ اگر یہ 2-4 دفعہ کر لو نا انشاءاللہ ماحول پاک ہو جائے گا، تو دین دلائل سے سمجھ آئے گا، حق دلائل سے سمجھ آئے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارا درس قرآن کا مزاج اور طریقہ ہے، یہاں کسی مولوی بابے بزرگ کی بات نہیں، کسی فرقے مسلک کی گروہ کی بات نہیں، یہاں کسی بڑے چھوٹے مرشد کی بات نہیں، یہاں خالص اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ کسی روایت، حکایت، خواب، قصے، کہانیوں کا تذکرہ نہیں، اور وہ بھی اس رنگ میں کہ آپ سب دوستوں کے سامنے قرآن پاک کھلے ہیں، سپارہ کون سا ہے، سورت کون سی ہے، اس کی آیت نمبر کون سا ہے، آپ صرف اتنی تکلیف کریں کہ آیت نمبر اور سپارہ سورت وہ نوٹ کر لیں، گھروں میں جا کر کے اس کا ترجمہ دیکھیں، یہاں مسجد میں ترجمے والے قرآن موجود ہیں، ادھر ترجمہ دیکھیں، اگر معنی مفہوم وہی ہو جو ہم آپ کو عرض کرتے ہیں تو پھر سمجھ جاؤ مولوی کی بات نہیں، رب کے قرآن کا یہی فیصلہ ہے، پھر اپنے قبلے کو درست کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ کسی مولوی کی کتاب نہیں، یہ تو رب کا کلام ہے، اس کو تسلیم کیے بغیر نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ ہاں اگر اس کا معنی مفہوم وہاں کچھ اور ملے، یہاں کچھ اور تمہیں سنایا جائے، پھر ہمارے پاس آؤ، پھر پوچھو کہ آپ نے یہ معنی مفہوم تفسیر اس کی کیوں غلط بیان کی، پھر اس کی جواب دے ہم ہیں، اور ہمیں پکڑو آ کر کے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر دین سیکھنے اور سمجھنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر تھوڑی سی انابت ہو اور دین کی ضرورت محسوس کرے، اپنی اصلاح کی فکر کرے، تو اس سے خوبصورت اور صاف شفاف دین سیکھنے کا اور آپ کو کہیں موقع نہیں ملے گا، اور کہیں موقع نہیں ملے گا۔ اور کئی ہوتے ہیں ایسے خوش نصیب جو ایسے ماحول میں تھوڑی سی توجہ کر کے وہ دنیا و آخرت اپنی کامیاب بنا لیتے ہیں۔ ہمارے علاقہ میں ایک مستقل فیملی وہ دوسرے قبر پرستوں سے نکل کر کے توحید میں آئی، انہیں دین حق کی سمجھ آئی، ان سے پوچھا گیا بھی تمہیں یہ کیسے دین سمجھ آیا، باقی تمہارا کنبہ قبیلہ سب درباری مزاری ٹولہ ہے، تم یہاں کیسے نکل کے آ گئے، تم پہ رب نے کیسے فضل کیا؟ وہ فرنیچر کا کام کرتے ہیں، ان کی یہ بہت بڑی دکان ہے ہمارے کلور کوٹ شہر میں۔ تو وہ بتلاتے ہیں کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقہ میں گیا، وہاں ڈھکی ایک قصبہ ہے،
وہاں ہماری جماعت کے بڑے عالم تھے اور بہت ہی باعمل اللہ والے لوگ تھے، فوت ہو گئے۔ شیخ التفسیر قاری محمد اشرف صاحب رحمہ اللہ، وہ اپنی گھر کے قریب جو ان کی مسجد ہے اس میں درس قرآن دے رہے تھے، اور لاؤڈ سپیکر اوپر کے کھلے ہوئے تھے، پابندی نہیں تھی۔ یہ کہتا ہے میں قریب سے گزرا، کوئی اپنے ذاتی کام کاج کی خاطر اس ایریا میں گیا تو میرے کانوں پہ آواز پڑی، تو میں نے غور کیا تو وہ توحید والی آیتیں کوئی مولوی لگا ہے پڑھ رہا ہے، شرک پہ، پیروں فقیروں پہ، علماء سو پہ رد کر رہا ہے، تو مجھے بڑا غصہ آیا۔ تو میں واپس پلٹا، جا کر کے دیکھوں ہے کون۔ تو جب وہاں پہنچا تو دیکھا یہ قرآن پاک کھلا ہے اور درس قرآن ہو رہا ہے اور لوگ جھوم جھوم کر سن رہے ہیں۔ تو میں وہاں جا کر ارادہ بدل دیا۔ پہلے تو گیا کہ جا کے پکڑوں وہ کون ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کے خلاف بات کرنے والا، لیکن وہاں جا کر ماحول دیکھا وہ آیت پہ آیت پڑھتا چلا جا رہا ہے، تو میرا ذہن بدل گیا۔ میں نے پینسل نکالی، کاغذ نکالا، وہ جو آیت پڑھتا، سپارہ، سورت، آیت نمبر وہ بتلاتا، میں اسے نوٹ کر لیتا۔ اگلی آیت پڑھتا، میں اسے نوٹ کر لیتا۔ نوٹ کرتا گیا 5-10 آیتیں جو اس درس میں بیان ہوئی اس کو جمع کر لیا۔ گھر واپس آیا تو کہتا ہے بہت پریشانی کے عالم میں تھا۔ میں نے بیٹے کو یا شاید بیٹی کو کہا قرآن پاک ترجمے والا لے کر کے آؤ۔ خیریت ہو ابو جی؟ بس لے کر کے آؤ جلدی۔ وہ لے کر کے آئے، میں نے کہا بھائی فلاں سپارہ، سورت، آیت نمبر نکالو، اس کا ترجمہ پڑھو۔ اس نے ترجمہ پڑھا تو ترجمہ تو وہی تھا جو ادھر سے سن کے آ رہا تھا، ایک آیت، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں۔ جب اینڈ پہ پہنچا تو وہ کہنے لگا ہم نے آج تک کفر و شرک اور گمراہی پہ زندگی گزاری، دین تو یہ ہے جو قرآن میں پڑھا ہے اور ہمارے مولویوں نے ہمیں اس سے دور کر رکھا ہے۔ وہ پوری فیملی اللہ کی رحمت سے حق پہ آ گئی۔ محنت کتنی لگی؟ بس یہ چند لمحوں کی بات تھی۔ تو اس سے بہتر دین سمجھنے اور سیکھنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور اس کے اندر دلائل میں رنگ دو ہوتے ہیں، ایک ہے کہ تم اپنے موقف پہ دلائل پیش کرو، حق یہ ہے، اس پہ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ ایک ہے کہ کفر و شرک کرنے والے اہل باطل، ان سے مطالبہ کرو تمہارے اس مذہب پر دلیل کیا ہے، ذرا یہ پیش کرو۔ ایک ہے دلائل اپنی طرف سے اپنے مسلک پہ پیش کرنا، ایک ہے دوسرے سے مطالبہ کرنا کہ دلائل ذرا اپنے شرکیہ مذہب پر پیش کرو۔ کہاں سے لیا یہ طریقہ اور دین تم نے؟ تو یہ دلائل سے خواہ اپنے طور پہ پیش کرو یا ان سے مطالبہ کرو کہ اپنے اس طریقے عمل عقیدے پر دلیل پیش کرو، تو اس سے حق و باطل بالکل جدا جدا ہو جاتا ہے، دین اسلام اور حق سمجھ آ جاتا ہے۔ اور یہی اولیاء کا طریقہ ہے، یہی اولیاء کا۔ ولیوں کو مانتے ہو نا؟ تو آج کے بعد یہ ولیوں کا طریقہ اپنا لو۔ دیکھو سبحان اللہ، جب انہوں نے کہا نا ہمارا الہ، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین والوں کا ہے، ہم ہرگز اور کبھی بھی نہیں اللہ کے سوا کسی اور کی پکار کریں گے، اگر کریں تو ہو جائے ہم اذن شططا، دور کی گمراہی میں جا پڑیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ اپنے موقف کو پیش کیا۔ اب دقیانوس بادشاہ کو کہتے ہیں ہم سے باتیں پوچھتے جا رہے ہو، ہم جواب دیتے جا رہے ہیں، یہ ذرا اپنے اردا گرد بھی دیکھنا، یہ ہماری قوم کے مذہبی اور وڈیرے اور ذمہ داران، انہوں نے جو رب کے علاوہ کئی الہ اور معبود بنا رکھے ہیں، ذرا ان سے پوچھو کہ ان کے معبود ہونے پر کیا دلیل ہے تمہارے پاس۔ دلیل کا مطالبہ کرنا یہ اولیاء کا طریقہ ہے۔ دیکھو فرمایا ہاؤلاء قومنا، دیکھ رہے ہو، ہاؤلاء یہ جو بیٹھے ہیں بادشاہ تیرے اردا گرد، قومنا ہماری قوم کے وڈیرے، تیرے وزیر، مشیر، حواری، درباری، یہ جو بیٹھے ہیں
ان کی حالت یہ ہے کہ اتخذو، کرو مانا، بنا لیا انہوں نے، من دونہ، اللہ کے سوا، آلہتن، بنا لیے انہوں نے اللہ کے سوا، آلہتن، کئی الہ، آلہہ جمع الہ کی، بنا لیے انہوں نے، ہماری قوم کے ان لوگوں نے، اور پوری قوم کھڑی ہے ان کی پوجا کرنے پر، من دونہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے بنا لیے، آلہتن، کئی الہ، کئی معبود بنا لیے، کئی کرنیاں بھرنیاں والے گھڑ بنا لیے، کئی مشکل کشا حاجت روا بنا لیے، اپنی اپنی ضروریات کے مطابق الہ اور معبود بنا لیے۔ اگر واقعی یہ معبود ہیں، واقعی یہ الہ اور لائق عبادت کے ہیں، واقعی یہ مشکل کشا و حاجت روا اور ضرورت پوری کرنے والے ہیں، تو لولا، کیوں نہیں، لولا کیوں نہیں، یاتونا، لے آتے، علیہم، ہمارے سامنے، علیہم، ان کی معبودیت پر، ان کے معبود ہونے پر، کیوں نہیں لے آتے کیا چیز، بسلطان، سلطان، قطعی دلیل، معقول دلیل، بین، تے ہو بھی بڑی واضح، بین، ہاں، سلطان، معقول دلیل، قطعی اور واضح دلیل، بین، واضح، کیوں نہیں لے آتے اپنے دھرم میں، اپنی درگاہوں میں، اپنی خانقاہوں میں، اپنے اسٹیجوں پر، اپنے چیلوں اور چاٹوں میں، مریدوں میں، چاہنے والوں میں یہ سینہ کوبی بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں بھی مشکل کشا، فلاں بھی حاجت روا، فلاں کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا، فلاں کرنیاں بھرنیاں والا، فلاں 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 کی یہ اپنوں میں تو رٹ لگاتے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لے آتے ان کے معبود ہونے پر، اپنے کفریہ شرکیہ مذہب پر، بسلطان بین، کوئی واضح اور معقول دلیل، دلیل کا مطالبہ کیا ہے کہ نہیں کیا، دلیل پیش کرو، عقلی ڈھکوسلے بھی نہیں، سلطان، برہان، قطعی دلیل پیش کرو، اور ہو بھی بین، واضح واضح، گول مول نہ ہو۔ جب دلیل کوئی نہیں اور یقیناً کوئی نہیں تو فمن ازلم، پس کون ہے اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا، فمن ازلم، پس کون ہو سکتا ہے اس سے بڑا ظالم، کس سے، ممن افترا، افترا، جو گھڑ لے، بنا لے، اللہ، اللہ کے ذمہ، اللہ پر، کاذبن، جھوٹ، کیا مانا، اللہ کریم نے تو اپنے سوا کسی کو معبود نہیں بنایا، اور یہ کہے کہ فلاں بھی معبود، فلاں بھی معبود، تو یہ اللہ پر کیا بنے گا، جھوٹ بنے گا۔ اللہ نے تو اپنے سوا کسی کائنات کی ہستی کو مشکل کشا و حاجت روا نہیں بنایا، مختار کل اور کرنیاں بھرنیاں والا نہیں بنایا، نفع نقصان کا مالک و مختار تو اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں بنایا۔ اور یہ ہر جھنڈی کنڈی والے کو کہتے ہیں یہ بھی پہنچی ہوئی سرکار، یہ بھی اللہ کو دھمکیاں دیتے ہیں، فلاں بابے کی، فلاں بابے کی، یہ ہے اللہ کریم کے اوپر جھوٹ گھڑ لینا کہ اللہ نے تو نہیں بنایا، لیکن یہ شریک بناتے ہیں اللہ کریم کے۔ اللہ فرماتے ہیں فمن ازلم، اولیاء کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں جھنجھوڑتے ہیں، لاؤ کوئی دلیل، اپنے معبودوں کے معبود ہونے پر لاؤ کوئی دلیل اور واضح دلیل لاؤ۔ جب وہ لانے سے عاجز ہو جاتے ہیں، کہاں سے لائیں، مشرک کے پاس شرکیہ مذہب پر کوئی دلیل ہوتی ہی کوئی نہیں، سب عقلی ڈھکوسلے،
قصے کہانیاں سب خرافات اور ادھر ادھر کی کبتیں ہوتی ہیں، دلیل کتاب و سنت کی کوئی نہیں ہوتی۔ جب عاجز اور بے بس آئے تو اب کہتے ہیں تم بڑے ظالم ہو، تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں، کہ اور کو پر جھوٹ بولنا بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن تم وہ ظالم ہو جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہو۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، تم اس کے ہر ایرے غیرے کو شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ اللہ کریم اپنے سوا اس نے کوئی معبود نہیں بنایا، تم در در کی پوجا اور عبادت کرتے ہو، غیروں کی سور و پکار کرتے ہو، ان کے نام کی نظریں نیازیں منت منوتیاں دیتے ہو، یہ اللہ کریم کے ذمہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا۔ اولیاء کو ماننے والوں یوں مجاہد اور نڈر بن کر دین حق پہ ڈٹ جایا کرو، باطل کی صفوں میں جا کر کے بھی کلمہ حق کو بلند کیا کرو، اور حق کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اللہ کریم کے دشمنوں سے دلائل کا مطالبہ کیا کرو۔ جب عاجز آ جائے تو حکم نافذ کیا کرو کہ تم سے بڑا ظالم اور بڑا مشرک گمراہ اور کوئی نہیں۔ تو یہی فرمایا فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کاذبا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق